انحراف کیا، پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا، ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ملکی معیشت کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معیشت سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ گزشتہ سالوں کی معاشی پالیسیز نے اچھی معیشت کو خراب کیا، معاشی بحران ہمیں وراثت میں ملا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ IMF فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے بالآخر پاکستان کو ہی فیصلے کرنا ہوں گے۔ اصلاحات لانے سے پاکستانی کاروبار مزید مسابقتی ہو جائیں گے اور پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ عالمی برادری اور امریکہ کی مدد سے پاکستان پائیدار ترقی کے لیے راہ پر آ سکتا ہے۔ دہشت گردی کی واپسی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عمران خان سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر آج پھر عدالت نہیں آئے۔ عدلیہ سے بچو تحریک پر سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہوتا، عدالت بلائے تو بیماری، معذوری اور بزرگی عمران خان تلاشی نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری ہائی کورٹ پہلے معطل کر چکی، معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن ممبرز نے وارنٹ جاری کر کے اختیارات سے تجاوز کیا، وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں، درخواست میں صدا۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI کو ریلی کی اجازت نہ دینے اور دفعہ 144 کے خلاف دائر درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ عدالت نے کہا، آپ کی ریلی تو ختم ہو چکی، آگے پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ نے، جب دوبارہ ریلی کا پلان بنے تو پھر درخواست دائر کریں۔ سینئر قانوندان بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ جو سازشیں اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، وکلا چیف جسٹس اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نگران حکومت کا اختیار 111ویں دن ختم ہو جائے گا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں حکومتیں مزید طول پکڑیں۔ سندھ کابینہ نے کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ بند کرنے کی منظوری دے دی۔ اس وقت اکاؤنٹ میں 35 ملین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ کابینہ نے بقایا رقم سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے خرچ کرنے کی منظوری دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے کا معاملہ۔ ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، عدالت نے 10 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرواتے رہیں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔